اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز طلباء و طالبات و معزز سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا یہ سلسلہ ہے سلسلہ تفہیم اشعار پر مشتمل، جس میں ہم نے بالخصوص مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی شریف کا آغاز کیا ہے۔ مثنوی معنوی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اس میں ایک حقائق لے کے آئے ہیں کہ جس میں آپ نے یہ بتلایا ہے، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آپ اس میں یہ بیان فرماتے ہیں کہ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی ایک شخص کی بے ادبی گستاخی کا وبال پوری قوم کو جھیلنا پڑتا ہے، پوری قوم کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ادب کی اہمیت کو لے کے آئے ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز اسی بیان کو ہم پڑھیں گے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، از خدا خواہم توفیق کے ادب، بے ادب محروم ماند از لطف رب۔ یہ جو لفظ آیا ماند، اس کو ماضی کے صیغے کے ساتھ اور مضارع کے صیغے کے ساتھ دونوں طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہم یہاں مضارع کے صیغے کے ساتھ پڑھیں گے۔ از خدا خواہم توفیق کے ادب، بے ادب محروم ماند از لطف رب۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتا ہے کہ ہم خدا سے، ہم رب کریم سے ادب کی توفیق چاہتے ہیں، ادب کی توفیق طلب کرتے ہیں، ادب کی توفیق مانگتے ہیں، کیونکہ بے ادب اللہ کی مہربانیوں سے محروم رہتا ہے، کیونکہ بے ادب اللہ کی مہربانیوں سے، اس کی عطا سے، اس کی بخشش سے محروم رہتا ہے۔ پہلے آپ اس کا لفظی ترجمہ سماعت کر لیں۔ از خدا کا معنی خدا سے، اللہ تعالیٰ سے، باری تعالیٰ سے، رب کریم سے، خواہم ہم چاہتے ہیں۔ یہ خاصتاً مصدر سے فعل مضارع جمع متکلم کا صیغہ ہے، خواہم ہم چاہتے ہیں۔ توفیق ادب، ادب کی توفیق، یہ مرکب اضافی ہے، ادب کی توفیق، ادب کی، احترام کی، تعظیم کی توفیق ہم اللہ تعالیٰ سے چاہتے ہیں۔ کیوں؟ بے ادب، کیونکہ بے ادب محروم رہتا ہے۔ ماند، یہ ماندن مصدر سے فعل مضارع کا صیغہ کہ وہ محروم رہتا ہے، اس کو ماضی کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، ماند ہوگا، محروم ماند از لطف رب، کیونکہ بے ادب محروم رہا از لطف رب، اللہ کی مہربانی سے۔ اس طرح پھر ہم ترجمہ کریں گے۔ اگر اس کو مضارع کے صیغے کے ساتھ پڑھا جائے تو پھر یوں ترجمہ ہوگا کہ بے ادب محروم ماند از لطف رب، کیونکہ بے ادب اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں سے، اس کی عنایات سے، اس کی بخشش سے، اس کے کرم سے محروم رہتا ہے۔ بے ادب محروم ماند، بے ادب محروم رہتا ہے از لطف رب، اللہ کی مہربانیوں سے، اللہ پاک کے کرم سے، اللہ پاک کی عنایات سے، اس کی رحمتوں سے وہ محروم رہتا ہے۔ اس لیے ادب کی ہی توفیق طلب کرنی چاہیے، ادب ہی کی توفیق مانگنی چاہیے، اور ہمیشہ ادب والوں میں ہی رہنا چاہیے اور انہی کی سنگت، صحبت، مجلس اختیار کرنی چاہیے۔ مطلب یہ کہ با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب، اگر ادب والا ہوگا تو نصیب والا بنے گا، اگر بے ادب ہوگا تو بے نصیب ہوگا۔ چلتے ہیں دوسرے شعر کی طرف۔ دوسرے شعر میں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بے ادب تنہا نہ خود را داشت بد، بلکہ آتش در ہما آفاق زد، بلکہ آتش در ہما آفاق زد۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اس شعر میں فرماتے ہیں کہ بے ادب نہ صرف اپنے آپ کو، یعنی اپنے اکیلے کو، اپنے آپ کو تباہ و برباد کرتا ہے، خراب کرتا ہے، برباد کرتا ہے، بلکہ آتش در ہما آفاق زد، بلکہ اطراف عالم یعنی پوری کائنات میں، پوری دنیا میں یا سارے معاشرے میں وہ فساد بپا کرتا ہے، سارے عالم میں وہ فساد بپا کرتا ہے۔ تو آتش زدن یہ استعارہ ہے، یعنی آگ لگاتا ہے، یہ استعارہ ہے فتنہ و فساد بپا کرنے سے، فتنہ اور فساد بپا کرنے سے۔
بلکہ آتش در ہما آفاق زد، بلکہ وہ پورے آفاق میں، پورے جہان میں آگ بھڑکاتا ہے، آگ لگاتا ہے۔ مراد کہ وہ فتنہ اور فساد پیدا کرتا ہے اور فتنہ اور فساد پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے۔ تو اس لیے توفیق یہی مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں ادب والوں میں رکھے۔ آپ توجہ سے یہ شعر سمجھے، بے ادب شخص تنہا یعنی اکیلا، تنہا نہ خود را یعنی اپنے آپ کو، داشت بد وہ اپنے آپ کو برا نہیں بناتا یا خراب نہیں کرتا یا برباد نہیں کرتا، تباہ نہیں کرتا، یعنی وہ تنہا اکیلا اپنے آپ کو تباہ اور برباد نہیں کرتا، بلکہ آتش در ہما آفاق، تمام آفاق میں، تمام دنیا میں، تمام جہان میں آتش زد، یہ زد کا تعلق آتش کے ساتھ ہے کہ وہ آگ لگاتا ہے، آگ بھڑکاتا ہے، یعنی فتنہ اور فساد بپا کرتا ہے، فتنہ اور فساد بپا کرتا ہے۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ان اشعار میں یہی سمجھاتے ہیں کہ جو بے ادب شخص ہے، جو گستاخ شخص ہے، وہ فقط اپنے آپ کو تباہ نہیں کرتا، اپنی زندگی کو برباد نہیں کرتا، وہ اپنا ہی فقط نقصان نہیں کرتا، بلکہ اپنے ساتھ ساتھ وہ پوری قوم کا نقصان کرتا ہے، پوری سلطنت کا نقصان کرتا ہے، پوری دنیا میں فساد پیدا کرنے کا وہ سبب بنتا ہے۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اس کے بعد جو اشعار لے کے آئے وہ بنی اسرائیل کا ایک قصہ انہوں نے بیان کیا کہ کس طرح من و سلوہ کو گستاخ لوگوں کی گستاخی نے بند کروا دیا۔ جو من و سلوہ اللہ تعالیٰ کی عنایات سے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے، اس کی عطا سے، اس کی بخشش سے جو بنی اسرائیلی قوم پر من و سلوہ نازل ہوتا تھا، اترتا تھا، وہ کیوں آنا بند ہو گیا؟ وہ اس کا سبب بھی گستاخی تھا۔ وہ انشاءاللہ العزیز ہم اگلے لیکچر میں وہ اشعار پڑھیں گے اور سمجھیں گے کہ بنی اسرائیلی قوم پر من و سلوہ کیوں بند ہوا، کیسے بند ہوا، اور اس کا بھی بیسک سبب گستاخی تھا، بے ادبی تھا۔ تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ ادب والوں میں رکھے، بے ادبوں سے محفوظ رکھے، گستاخوں سے محفوظ رکھے، ان فتنہ پرور لوگوں سے محفوظ رکھے اور ان کی سوچ سے محفوظ رکھے اور ان کے شر سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں اپنے ادب والے لوگوں کی سنگت عطا فرمائے، اپنے ادب والے لوگوں کی صحبت عطا فرمائے، اپنے ادب والے لوگوں کی مجلس عطا فرمائے۔ آمین۔ اور اپنے ادب والے لوگوں کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔